دوستو، بہت سارے سو کال جہاد کے بعد اب بابا رام دیو کی طرف سے پیش ہے ایک نیا اور بڑا ہی عجیب و غریب جہاد، مطلب کہ شربت جہاد۔ اب خود بزنس مین بابا رام دیو کے مطابق یہ شربت جہاد ہے کیا، اس کو کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ سب تو ہم جانیں گے ہی، مگر اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی نظر خود شربت کے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہندوستان، پاکستان اور افغانستان جیسے علاقوں میں جب بھی شربت کی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہر انسان کے دماغ میں ایک ہی چیز کا خیال آتا ہے، اور وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ روح افزا ہے، کہ جو آج کے دور میں پوری ہی دنیا میں مشہور ہے اور جس کو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں مشروب مشرق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ روح افزا کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ آج انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں جتنی بھی سافٹ ڈرنکس کا استعمال کیا جاتا ہے، مطلب کہ دکانوں سے آپ یہ جتنی بھی کولڈ ڈرنکس یا اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پرانا روح افزا ہی ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ شروعات سے کوئی شربت کی پہچان نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ تو ایک دوا ہوا کرتا تھا، ایک سیرپ ہوا کرتا تھا، مگر بعد میں اس نے نہ صرف شربت کی پہچان بنائی بلکہ یہ ہندوستان میں رہنے والے ہر انسان کے دسترخوان اور کچن تک پہنچ گیا۔ لیکن یاد رہے کہ ہر گھر میں پہنچنے کا روح افزا کا یہ جو سفر ہے، یہ نہ تو اتنا زیادہ آسان تھا اور نہ ہی اتنا زیادہ سیدھا سمپل تھا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1907 عیسوی کے دور سے، کہ جب دلی کے اندر حد سے زیادہ خطرناک گرمی پڑ رہی تھی، لوگ گرمیوں سے بے حال تھے اور اسی گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن، ڈائریا، الٹی اور نہ جانے کون سی بیماریوں سے جوجھ رہے تھے۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی ڈاکٹرز کے پاس جا رہا تھا، تو کوئی حکیم کے پاس، تو کوئی گھروں میں ہی دیسی علاج کر رہا تھا۔ اس وقت دلی کے لال کنواں بازار میں ایک چھوٹا سا دواخانہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ہمدرد دواخانہ، اور اس پر جو حکیم صاحب بیٹھتے تھے ان کا نام تھا حافظ عبدالمجید۔ یہ دراصل ایک یونانی حکیم تھے۔ باقی اچھے حکیموں کے طرح ان کے پاس بھی اس دور میں بہت سارے لوگ پہنچ رہے تھے جو اپنی پریشانی بتا رہے تھے کہ اس خطرناک گرمی کی وجہ سے نہ تو یہ لوگ زیادہ کھا پاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو نارمل پانی ہے اس سے بھلا کتنی پیاس بجھائی جا سکتی ہے۔ حکیم حافظ عبدالمجید کے جو آلریڈی یہ تو محسوس کر ہی پا رہے تھے کہ ان تمام بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے، اب ایسے حالات میں ان کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سیرپ تیار کیا جائے کہ جس کا جب استعمال کیا جائے تو انسان کی باڈی میں پانی کی کمی تو پوری ہو ہی جائے، ساتھ ہی ساتھ باقی نیوٹریشنز کی ماترا کو بھی پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے فوراً ہی ایک بڑا سا کڑھاؤ لیا، اس میں بہت سارے الگ الگ طرح کے پھل ڈالے، اس کے اوپر سے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا، بہت سارے الگ الگ طرح کے پھول ڈالے، اس میں مسالے ڈالے اور اس طرح سے تیار کیا ایک نیا سیرپ۔ یہ سیرپ جب بن کر تیار ہوا تو دیکھنے میں لال اور کافی گاڑھا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی حکیم صاحب کے پاس خطرناک گرمی سے ہونے والی بیماریوں کی پریشانی لے کر آتا تھا تو حکیم صاحب اس کو یہی سیرپ دے دیا کرتے تھے۔ جس کسی نے بھی اس کا استعمال کیا اس کو بہت جلد ہی اس کا اثر دکھائی دیا، بہت زیادہ فائدہ ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت کم وقت کے اندر ہی یہ لوگوں میں ایک دوسرے کے ذریعے سے کافی مشہور ہو گیا۔ ہر طرف یہ بات مشہور ہو گئی کہ حکیم صاحب کے پاس کوئی سیکریٹ سیرپ ہے جو انہوں نے اپنی جڑی بوٹیوں کا استعمال کر کے بنایا ہے، اور جو کوئی بھی اس کا استعمال کر رہا ہے، اس کو پی رہا ہے، اس کو فوراً ہی ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا مل رہا ہے، کہ جن بیماریوں کا علاج وہ لمبے وقت سے الگ الگ ڈاکٹرز اور الگ الگ حکیموں کے پاس جا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ دوستو، جب یہ زیادہ مشہور ہو گیا تھا تو ظاہر ہے اس بات کی بھی ضرورت پیش آ گئی کہ اس کو کوئی خاص نام بھی دے دیا جائے جو اس کی پہچان بن جائے اور جس کے ذریعے سے یہ لوگ آپس میں اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ اسی لیے اب حکیم عبدالمجید صاحب نے اس کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا روح افزا، جس کا مطلب ہوتا ہے روح کو تازگی دینے والا۔
دوستو خاص بات یہ بھی تھی کہ اب اگر کسی کو بھی حکیم عبدالمجید صاحب سے روح افزا چاہیے ہوتا تھا تو وہ اپنے ساتھ کوئی بوتل وغیرہ لے کر جانا پڑتا تھا، کیونکہ ابھی تک بھی یہ کسی پیکنگ وغیرہ میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب حکیم صاحب نے اس کی اتنی زیادہ شہرت دیکھی اور لوگوں کے دماغ پر مانو اس کا جادو چلنے لگا تو پھر حکیم صاحب نے باقاعدہ اس کی برانڈنگ شروع کی۔ اس کے بعد حکیم صاحب ایک پرنٹنگ والے کے پاس گئے اور اس سے اپنے روح افزا کے لیے ایک لیبل بنوایا، جس کے اوپر انہوں نے 3 زبانوں میں مطلب کہ ہندی، انگلش اور اردو میں روح افزا لکھوایا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج تک مطلب کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی روح افزا کی بوتل پر بالکل ویسے ہی آپ کو 3 زبانوں میں روح افزا لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو دھیرے دھیرے اب حافظ عبدالمجید کے اس سیرپ کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کے اس بزنس میں ان کا پورا گھر ہی شامل ہو گیا۔ ان کی بیوی مطلب کہ رابعہ بیگم، ان کے دونوں بیٹے کہ جن کا نام عبدالحمید اور محمد سعید تھا، وہ دونوں بھی اپنے فادر کے ساتھ اس بزنس میں شامل ہو گئے۔ مگر دوستو 1922 عیسوی میں روح افزا کے اس سفر کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا کہ جب اس کو بنانے والے مطلب کہ حکیم حافظ عبدالحمید صرف 42 سال کی عمر میں ہمارے اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے۔ اس کے بعد نہ صرف اس روح افزا کو ہی بلکہ حکیم عبدالمجید کی ہمدرد نام کی جو پوری وراثت تھی، اس کو ان کی بیوی اور 2 بیٹوں نے سنبھالا۔ 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا اور ساتھ ہی میں ڈیوائیڈ بھی ہو گیا اور پاکستان نام کا ایک نیا دیش وجود میں آیا، تو یہ جو انڈیا کی ہمدرد نام کی کمپنی تھی یہ بھی 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، کیونکہ حافظ عبدالمجید کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے بیٹے یعنی کہ محمد سعید نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر پھر انہوں نے اپنے والد کی اسی ہمدرد کمپنی کو وہ نئے طریقے سے پاکستان میں اسٹیبلش کیا، جبکہ جو بڑے بیٹے تھے مطلب کہ عبدالحمید، انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ انڈیا میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے والد کی طرف سے کبھی دلی میں اسٹیبلش کی گئی ہمدرد کمپنی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ بات صرف انڈیا پاکستان پر ہی ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ بہت جلد ہی روح افزا کا جلوہ اس بنگلہ دیش میں بھی قائم ہو گیا تھا کہ جو بعد میں جا کر پاکستان سے ٹوٹ کر بنا تھا۔ دوستو وقت کے ساتھ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے علاقوں کے ہر گھر میں جگہ بنا چکے روح افزا کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آج یہ صرف ایک شربت کی پہچان نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ میں ایک فلیور مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریڈیشنل شربت مطلب کہ سیرپ کے علاوہ آج کے دور میں آپ کو یہ شربت محبت، فالودہ، آئس کریم، الگ الگ طرح کی مٹھائیوں اور نہ جانے کون کون سی فارم میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ روح افزا سے جڑا ہوا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے مطلب کہ ہمدرد، حکیم حافظ عبدالمجید کے چلے جانے کے بعد ان کی وائف اور ان کے بچوں نے ان کی اس کمپنی مطلب کہ ہمدرد کو وقف میں بدل دیا تھا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب اس کمپنی کا جو بھی زیادہ تر فائدہ ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، وہ دراصل چیریٹیبل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ لوگ ہمدرد کے بارے میں ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمدرد کے انڈیا میں صرف یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز ہی نہیں چلتے ہیں، بلکہ یہ لوگ لو کاسٹ پر یا پھر بالکل فری میں ضرورت مند لوگوں کو علاج بھی پرووائڈ کراتے ہیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، اب اگر تازہ مدے پر آئیں کہ جس کا ذکر بالکل شروع میں کیا گیا تھا مطلب کہ شربت جہاد، تو یہ پورا معاملہ جڑا ہوا ہے بابا رام دیو اور ان کی مشہور کمپنی پتنجلی کے ساتھ۔ معاملہ یہ ہے کہ بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی نے بھی اب اپنا ایک نیا شربت ایجاد کیا ہے جو روز فلیورڈ شربت ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو یوز کر لیا ہے یا کریں گے، لیکن ہاں ویڈیو میں دیکھ کر کلر تو ہو بہو لگ بھگ ویسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کلر اس 100 سال پرانے شربت کا ہے کہ جس کی ابھی تک لمبے وقت سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب بابا رام دیو کو بھی پتا ہے کہ اس نئے شربت کے لیے مارکیٹ میں جگہ بنانا کافی مشکل ہوگا، ہو بھی کیوں نہ
گنا، کیونکہ اس شربت کا مقابلہ ایک ایسے شربت، ایک ایسی کمپنی سے ہوگا کہ جو پچھلے 100 سال سے لگاتار اکیلے ہی اس فیلڈ پر راج کر رہی ہے۔ اسی لیے بابا رام دیو نے اپنے اس نئے پروڈکٹ کے پروموشن کے لیے ایک شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈا، وہی طریقہ کہ جس کا استعمال وہ پچھلے 10-12 سال سے لگاتار کرتے آ رہے ہیں، بلکہ جس کے سہارے ہی ان کا یہ پورا بزنس امپائر چلتا آ رہا ہے۔ مطلب کچھ اور نہیں، اپنے بزنس میں کسی بھی طریقے سے کوئی دھارمک اینگل ڈال دینا اور بس ہندو مسلم کر دینا۔ اپنے اس نئے شربت کا پروموشن کرتے ہوئے بابا رام دیو نے کیا کچھ کہا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے آلریڈی الگ الگ نیوز چینلز پر دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اب ویسے تو بابا رام دیو نے اس ویڈیو میں کسی بھی کمپنی، کسی بھی شربت یا کسی بھی برانڈ کا نام نہیں لیا، لیکن ظاہر سی بات ہے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اور جس طرح سے کہی گئی ہیں، اس کو دیکھ کر ہر کوئی کلیئرلی یہ سمجھ لے رہا ہے کہ یہاں پر بات کس کی چل رہی ہے۔ اور ویسے بھی ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ روح افزا نے اتنی زبردست چھاپ چھوڑ دی ہے کہ انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں آج شربت کا مطلب ہی عام طور پر روح افزا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب شربت جہاد کی فکر کرنے والے بابا رام دیو کہ جن کی کمپنی پتنجلی پچھلے کئی سالوں میں کئی بار ایکسپوز ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے کئی پروڈکٹ کئی بار ٹیسٹ میں فیل بھی ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وقت وقت پر لوگ اس کے کئی پروڈکٹ کو لے کر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اور تو اور دیش کا سپریم کورٹ بھی جن کو پھٹکار لگا چکا ہے۔ ان کو بس یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ پروڈکٹ کوالٹی پر دھیان دیں، کیونکہ اس طرح کی نفرتی چیزوں سے شارٹ ٹرمز میں بھلے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، چند لوگ شاید یہ سب دیکھ کر خرید بھی لیں، لیکن ہاں کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو لانگ ٹرم میں خود کا فائدہ تو ہونے سے رہا، لیکن جو اپوزٹ پارٹی ہے، مطلب کہ روح افزا ہے یا پھر جو اس کی کمپنی ہمدرد ہے، اس پروموشن کے ذریعے سے اس کا فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ جب سے بابا رام دیو نے اس طرح کے بیان دیے ہیں، سوشل میڈیا پر یہ کنٹروورسی کریٹ کی ہے، تب سے آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر سے سوشل میڈیا پر ہر طرف روح افزا کی بوتلیں نظر آنے لگی ہیں۔ باقی دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔